میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، آپ جوانوں سے بھی کہتا ہوں، جوانی جانے کے لیے ہے، بڑھاپا نہ جانے کے لیے ہے۔ یاد رکھنا، جوانی میں پاپ نہ کرو، عیاشی نہ کرو، دولت دی ہے، خدا کے غضب کو چیلنج نہ کرو۔ گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ کب تک اسے ناراض کرو گے؟ اپنے موبائل میں مشکل پاسورڈ ڈال کر موبائل کے اندر گندگی بیوی سے چھپا سکتے ہو، بھائی سے چھپا سکتے ہو، گھر والوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میرے بھائیو، اللہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو ہم گٹکا نہیں تھوکتے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے، پان نہیں تھوکتے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے۔ اپنے جیسا کوئی انسان دیکھ رہا ہے، پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں، عطا صاحب دیکھ رہے ہیں، تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے۔ ارے بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ بے ادب کہیں گے۔ انسان دیکھ رہا ہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتا، اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا تک کرتا ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے تو گٹکا نہیں تھوکتا، اللہ دیکھ رہا ہے تو سود تک کھاتا ہے۔ وہ سود جو سور کھانے سے زیادہ برا ہے۔ سور کھانا کم برا ہے، سود کھانا زیادہ برا ہے، کیونکہ سور بھی حرام اور سود بھی حرام۔ لیکن اللہ نے سور کھانے والوں کے لیے جنگ کا اعلان نہیں کیا، سود کھانے والوں کے لیے قرآن میں جنگ کا اعلان کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، انسان دیکھ رہا ہے تو تم لوگ جو ہیں بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو سود جو سور سے بدتر ہے، وہ سود ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا سود کا ایک لقمہ کھانا ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمان سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، انٹرسٹ میں پل رہا ہے، نام بدل بدل کے سود کھا رہے، نام بدل بدل کے نشہ کر رہے۔ سن لو، اللہ کی عدالت ایک دن ہے، ارشاد ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کے غضب کو چلے، بہت بدترین بڑھاپا آتا ہے ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں۔ توبہ کرو، اللہ سے صلح، توبہ کرو۔ جب تک زندہ ہے اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، مر جاؤ گے نا پھر اللہ تم سے صلح نہیں کرے گا۔ حضرت بہلول دانا کا نام سنیں؟ بہلول ایک مرتبہ لکیریں بنا رہے تھے زمین پر، ہارون رشید کی سواری آئی، ٹریفک جام کر دی۔ بہلول نے، دیوانہ تھا، دیوانہ نہیں تھا، دیوانہ بننے کا انہوں نے روپ دھار رکھا تھا، اس کی ایک الگ حکمت تھی، الگ عنوان ہے، ٹائم میں زیادہ لے چکا ہوں لیکن بات اختتامی طور پہ۔ تو بہلول ایسے روتے جانے اور لکیر بناتے، روتے جانے لکیر بناتے۔ ہارون نے کہا بھئی یہ ٹریفک کیوں جام ہو گئی اپنے لب و لہجے میں، ورنہ آپ سوچیں گے کہ ہارون کب سے انگلش بولنے لگا تھا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا یہ ٹریفک کیسے جام ہو گئی؟ تو لوگوں نے کہا وہ پاگل بیٹھا ہوا بہلول، وہ بہلول بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ بہلول کی وجہ سے ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ اچھا، ہارون اتر کیا اور بہلول کیا کر رہے ہو اور رو رہے ہو، روتے ہو، یہ لکیریں کیا کر رہے ہو، بناتے ہو؟ بہلول نے کہا بادشاہ میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، بندے بھاگ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بندے اور اللہ کی صلح ہو جائے۔ تو ہارون نے پوچھا ہو گئی صلح؟ بہلول نے روتے ہوئے کہا کیا لوگ ہیں، اللہ صلح کے لیے تیار ہے، بندہ صلح کے لیے تیار ہے۔ بات رہی ہے، ارے وہ صلح کے لیے تیار ہے، اسی لیے تو ہر سال کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی ماہ رمضان دیتا ہے۔ بندے مجھ سے صلح کر لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ ارے یہ تو شب معراج شب برات تو اپنی جگہ، حدیث پاک میں آتا ہے ہر رات اللہ آخری پہر میں اپنے بندوں پر رحمت کی چادر تان کے کہتا ہے اے رات کے پاپیوں، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ اللہ رب العزت سورج غروب ہوتے وقت کہتا ہے اے دن کے پاپیوں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ 80 ہزار سال بھی اگر کوئی گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کرے گا۔ یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ندامت کے 2 آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، وہ راضی ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو بہلول نے کہا بندہ صلح کرنے تیار نہیں ہے، اللہ صلح ماننے کے لیے صلح کرنے کہ وہ چاہتے جو توبہ کرے میں معاف کروں، میں صلح کرنے تیار ہوں۔ ایک دن اسی بہلول کو قبرستان میں روتے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے روتے ہوئے پایا۔ ہارون نے کہا اب یہاں کیا کر رہے ہو بابا؟ بہلول نے کہا اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔
کہا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ کے بندے تو صلح کرنے کے لیے اب تیار ہے مرنے کے بعد، جب تک یہ زندہ تھے اللہ ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہ تیار نہیں تھے۔ اب یہ مر کر عذاب میں گرفتار ہو گئے، اب یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ ان سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بلکہ مرنے کے بعد نہیں، جب موت کی آخری ہچکی آتی ہے نا، تبھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی زندہ ہو توبہ کر لو، معافی طلب کرو، اللہ کو منا لو، اس کو راضی کر لو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تیار ہے اس کے لیے؟ ایک نئی زندگی کا کرتے ہیں؟ آج توبہ کر لیں۔ کتنے علماء ہیں، یہ اللہ والے سب بیٹھے ہیں، چمکتے چہرے والے، ان اللہ والوں کی اور یوں بھی جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ کتنے لوگ ہیں، پتہ نہیں ان میں کتنے اللہ والے ہوں گے۔ ہم سب، میں بھی، آپ سب، زندگی میں جب بھی جہاں بھی تحریر، تقریر، نجی محفل اور لوگوں کے درمیان جلسہ جلوس، گھر میں، اسٹیج پر، مسجد میں، خانقاہ میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں جو بھی ہم سے گناہ ہوا سب کو یاد کیجئے اور میرے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ سید صاحب بھی ہیں، علماء کرام، آل رسول، نائب رسول سب ہے، پتہ نہیں کون مقبول ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ توبہ کرنے تیار ہو، اللہ سے صلح کرنے تیار۔ لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کان کھینچنا، گال پیٹنا، یہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ کہ جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلتا ہے، دوبارہ اسی سوراخ سے تھن کے اندر دودھ نہیں جا سکتا، ایسے جو گناہ سے نکلنے کے لیے توبہ کرے پھر دوبارہ گناہ کے رستے پہ نہ جائیے، سچی توبہ۔ اب توبہ کرنا تو خوشی کا سودا، زبردستی نہیں۔ میں مرید کرنے نہیں بیٹھا، توبہ کرانے بیٹھا ہوں۔ یہ نہیں کہ جو آئے وہ بھی، جو نہیں آئے وہ بھی، سب چلے آؤ، یہ وہ نہیں، یہ نہیں۔ حضور کا مرید کرنے کے لیے بیٹھا، آؤ حضور کے مرید ہو جاؤ، توبہ کرو، حضور کے مرید ہو جاؤ، ہاں حضور کے قریب آؤ۔ میں پیری مریدی کا مخالف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہمارے پیروں کو، سچے پیروں کی جوتیاں سر آنکھوں پر۔ لیکن جو پیر آپ کو لوٹ مار مچائے ہوئے ہیں، آپ کو دنیا سے قریب کر کے دین سے دور کر رہے ہیں، ہم بخشوائیں گے، ہم میرے ان کے لالے پر جو کہتے ہیں ہم بخشوائیں گے، ان کے لالے پڑے ہوں گے۔ امام جعفر صادق جیسا پیر، غوث پاک کا پیر، غریب نواز کا پیر کہہ رہا ہے تمہاری بخشش ہو جائے تو میری سفارش کرنا۔ اور یہ چلے آئیں عورتوں سے پیر دبوانے والے، یہ چلے آئیں کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ہم بخشوائیں گے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں برا، ہماری بات برا لگے تو معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے ہو بلرام پور والوں اس کے بعد نہ بلانا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں تقریر کا، نہ تقریر ہمارا پیشہ، لیکن اگر بات سچی ہے اپنی آخرت کی تیاری خود کرو۔ پیر وہ ہے جو خدا تک پہنچائے، جو خدا تک نہ پہنچائے، جو اپنے میں پھانس کے رکھ لے، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ وہ لٹیرا ہے، وہ جو ہے وہ شعبدہ باز ہے، پیر نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں پیر بھی وہ کرو جو شریعت میں تمہاری رہنمائی کرے۔ یہ بات جو یزید کو یجید بولے، ان لوگوں سے بھی تم مرید ہوتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا معیار بنا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اللہ کے بندو، کم سے کم کوئی معیار، ہر چیز کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ سچ ہے۔ بیمار پڑتے ہو تو ڈگری والے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، اور روحانیت کے علاج کے لیے کسی کے بھی پاس چلے جاتے ہو، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ، اگر آپ کا ڈاکٹر بہت بڑا ماہر تھا اور وہ مر جائے اور اس کا بیٹا ڈاکٹر نہ ہو تو کیا علاج کرنے اس کے پاس جاؤ گے؟ بتاؤ، نہیں جاؤ گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مار ڈالے گا، بھائی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی کا بیٹا بھی ولی نہیں ہوتا، پیر کا بیٹا بھی پیر نہیں ہوتا۔ جب جسم کے علاج کے لیے صلاحیتیں دیکھتے ہو تو روحانی علاج کے لیے بھی صلاحیتیں دیکھا، اس کا خیال کیا کرو۔ آؤ سچی توبہ کرتے ہیں، ہم آپ سب سچی توبہ کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں، میں تو آیا ہی شاید پہلی مرتبہ آپ کے، اس لیے میں کسی کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کرتا۔ کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں اور غیبت سمجھتا ہوں۔ میں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو سچی بات ہے میں وہ کہہ جا رہا ہوں تاکہ آپ اپنا ایمان بچائیں، عقیدہ بچائیں۔ اور یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے پیر کا بیٹا ہو،
اگر وہ باپ کے نقش قدم پر ہے تو ہمارا ہے، اور اگر باپ کے نقش قدم پہ نہیں ہے تو جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے اس کا دواخانہ چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ہم اگر پیر کا بیٹا سچا پیر نہیں ہے تو ہم اس کا بھی آستانہ چھوڑ دیں اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ میرے امام کی تعلیم، غوث و خواجہ رضا کانفرنس رکھی نا، امام کی تعلیم یہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ راہ خدا کیا ہے؟ تیری یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی انشاءاللہ ہماری قبر، انشاءاللہ امید ہے ہم چار یار والے ہیں، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ۔ تو آج سے نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، گناہ سے بچنا ہے، اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہووں کو، بیوی کو پردے کا پابند بنانا ہے انشاءاللہ۔ آئیے اب کوتاہی ہوئی تو اس پہ سب مل کے توبہ کر لیں، پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، مل کے پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک کی روشنی میں آج آپ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے کہ انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں اب کوئی گناہ نہیں، آپ نئے سرے سے اعمال کریں۔ نماز کی پابندی، رمضان شریف میں پورے روزے رکھنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے دولت دی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔